کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا اس کی بات کی تصدیق کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تمام تعلیمات کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ صحیح الجامع 5939 حدیث نمبر۔ کیا بولے؟ کسی عراف، کاہن، ہاتھ دیکھنے والا، نجومی، تعویذاں دینے والا، درگاہوں کے پاس بیٹھ کے تعویذ گنڈے پلیتے لکھ کے دینے والا، یہ سب کا، اور طوطے دیکھنے والا، ہاتھ کے لکیراں دیکھ کے تمہاری زندگی میں کیا ہوتا ہے بولنے والا، بتانے والا، یہ سب کاہن، نجومی، عراف، انہی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی اس کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کر لیا، یقین کر لیا، ہاں بھائی فلاں بابا بولے ایسا ہوتا کتے، فلاں بابا بولے ان کے ساتھ رشتہ کرے تو اچھا ہوتا کتے، فلاں بابا بولے یہ تعویذ لٹکائے تو نظر سے بچتے کتے، فلاں بابا یہ بولے، فلاں طوطا یہ بولا، یہ کرے تو ایسا ہوتا، یہ کرے تو ویسا ہوتا، اس کی بات پہ یقین اگر کر لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے تعلیمات، لایا ہوا دین، اس سے کفر کیا۔ کتنے خطرناک الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے تعلیمات کیا ہے؟ وہ تو اسلام ہے، تو اسلام سے کفر کر دیا وہ آدمی جو کسی کاہن، جھوٹے نجومی اور بابا کے پاس جا کے اس کے بات پہ یقین کر لیا۔ تو آج گلی گلی میں بابا، ہر شہر میں بابا، کتنے جگہ پر کتنے لوگ نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے حیدرآباد جیسے شہر میں تو ہر کونے کونے میں، ہر مہینہ، ہر 15 دن میں کوئی نہ کوئی ایک جھوٹے بابا کی نیوز تو وائرل ہوتی ہی ہوتی ہے۔ فلاں یہ بابا ہے، فلاں ایسا کر رہا، ویسا کر رہا۔ وہ تو تعویذاں دیتے ہوئے، گنڈے پلیتے کرتے ہوئے، گھر کے بندشاں کرتے ہوئے لوگوں کے پیسے لوٹنا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ کئی لوگ زناکاریاں، بدکاریاں کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کے گھر میں جا جا کے ان کے گھروں کے بندشاں کرتے ہوئے، ان کے گھروں میں 8-8 دن مزے کی چیزاں کھاتے ہوئے، بریانیاں کھاتے ہوئے، انہی کے گھر کے عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہوئے پکڑے جانے والے کتنے بابا نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی، وہ عورتیں بھی، وہ مرد بھی جا جا کے ان بابا ان کے سامنے جا جا کے کیا ہے اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں بتاتے ہوئے، ان کے پیراں پڑتے ہوئے، اور کیا ہے ان کے بدکاریوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنے نیوز دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی عقل نہیں آتی۔ ہمیشہ عورت کی، ہم لوگوں کو بھی کتنے لوگ ایسے کال کرتے ہیں، مول صاحب ہماری ساس بڑی تیز ہے، اس کی زبان بند کرانا ہے، بہو بڑی تیز ہے، اس کی زبان بند کرانا ہے، ہمارا شوہر ایسا ہے، اس کا ہاتھ بند کرانا، اس کا پیر بند کرانا، اس کا منہ بند کرانا، اس کا یہ بند کرانا، کچھ تو بھی تعویذ ہے کیا، کچھ تو بھی عملیات ہے کیا۔ کئی لوگ گھروں کو جاتے ہوئے، گھروں کے بندشاں کرتے ہوئے، ہاں فلاں ٹائم پہ، فلاں اذان ہوتے وقت گھر کے 4 کونے میں یہ دفن کر کے رکھو، یہ چیز یہاں دفن کرو، یہ چیز یہاں لٹکا کے رکھو، یہ چیز ایسا کرو۔ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے، کم از کم یہ نیوز تو بھی دیکھ کے عقل آ جاتی، اس کے باوجود بھی اور وہ بابا ان کے اوپر اتنا اندھا دھن یقین ہو جاتا۔ ایک تو کچھ دن پہلے وہ یو پی کا پتہ نہیں کہیں کا ایک نیوز بھی وائرل ہوا تھا نا، ایک بابا کے سامنے لوگ اس کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے، یا وہ کچھ تو بھی بیان کرتا، تقریر کرتا، اس کی باتیں سننے کے لیے لوگ آئے تھے، تقریباً 2 لاکھ کا مجمع تھا، اور وہاں پر دھکم دھکی ہوئی تو کئی لوگ وہاں پر مر گئے۔ مرنے کے بعد بھی، یعنی لوگوں کے اندر اتنی بڑی بھیڑ میں ایک دوسرے کے اوپر گر کے مر گئے، کئی لوگ مر گئے۔ مرنے کے بعد بھی جب ان سے انٹرویو لیا جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں، آج بھی وہ نیوز وائرل ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو مل جاتا۔ تو لوگ کیا بول رہے ہیں، اچھا ہوا جو لوگ مر گئے وہ تو خوش نصیب ہے، ہم نہیں مرے، ہم خوش نصیب نہیں ہے بول رہے۔ یعنی بابا کے چرنوں میں آ کے، بابا کے وہ تقریر میں اس جگہ پہ آ کے ان کے پیر کے دھول ہم لوگ لے لیے تو وہی ہمارے لیے بس نجات ہے۔ مر گئے تو خوش نصیبی ہے، اچھا ہوا کہ مر گئے بول رہے ہیں۔ یعنی انسان کو لالچ اندھا بنا دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی نجومی کے پاس گیا اس کی 40 دن کی نمازیں نہیں ہوتی، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم 3046 یہ حدیث نمبر ہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں بھی کتنے ایک ہی بابا بیٹھے، عامل بابا، ہمیشہ ان کے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ جلوس ہوتے ہیں، ان کے آنکھ پہ کچھ تو بھی آ جاتا ہے، انہوں یہ بول دیتے وہ بول دیتے، ان کے پاس عورتیں خاص طور سے لائن لگا کے جاتے، چیختے چلاتے، جادواں ہوئے، یہ ہوئے، وہ ہوا، بلکہ اندھا دھن دیکھا دیکھی میں سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اور یہ عامل بابا کی حرکتیں کیسی ہے، ذرا فرق تو کرو، عقل سے کام لو، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد نہ کر لینا۔
تو ایک اللہ سے ڈرنے والا جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے اللہ سے نہیں ڈرتا، ان دونوں میں کتنا فرق ہوتا۔ اگر کوئی صبح اٹھا، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، گھر کے دروازے کے سامنے اگر 3 نیمبواں نظر آئے، سمجھو 3 نیمبو نظر آئے صبح اٹھنے کے بعد، تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا وہ کیا کرتا؟ ہاں بھائی کوئی دشمن تھا، کوئی ڈرانا چاہ رہا تھا، کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا تھا، یہ نیمبو ہے، نیمبو مجھے کیا کرے گا، فوراً یا تو اعوذ باللہ یا تو قل کے سورے پڑھ لے گا، فوراً نکال کے اس کو نالی میں پھینک دے گا۔ تو بہرحال اگر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، وہ کیا کر لیتے؟ جیسے ہی 3 نیمبو دیکھے، آپ گھر کے دروازے سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے، وہ فوراً وہیں پر رک جاتے اور گھر والوں کو سب کو روک دیتے، نہیں نیمبو ہے بیٹا، نہیں جانا، آپ اس کو پار نہیں کرنا۔ وہ کیا ہے، انڈیا پاکستان کا بارڈر بن جاتا ان کے لیے، ادھر گئے تو دشمن کہاں مار دیتا کہ ہمارے کو سیدھا اٹھائے۔ اپنے رہتے نا ہمیشہ عامل بابا، ان کے گھر کے جیسا فیملی ڈاکٹر رہتا نا، ان کے فیملی پیر رہتے، فیملی عامل بابا رہتے، کچھ بھی ہوا تو ان کو فون کرنا، عامل بابا کیا ہوا، گھر کے سامنے ایسا 3 نیمبو نظر آئے، گھر کے سامنے ہری مرچا نظر آئے، گھر کے سامنے بھلا میں نظر آئے، ہلدی نظر آئی، کیا کرنا؟ عامل بابا بول دیتے ہاں کچھ بھی نہیں کرنا، تھوڑی دیر رکو، صبر کرو، یا تو میں آ رہا ہوں یا نہیں تو دوسرے دروازے سے تم میرے پاس آ جاؤ، اس کا توڑ دے دیتا ہوں۔ کیا ہے توڑ؟ کچھ تو بھی تعویذ، کچھ تو بھی پانی میں پھونک کے دے دیتا ہوں، یا کچھ تو بھی منتر پڑھ کے دے دیتا ہوں، لیکن یہ بڑا خطرناک دشمن ہے تمہارا، بہت پرانا دشمن ہے تمہارا۔ اب اس کو سب معلوم ہو جاتے ہیں انہیں، پرانا دشمن ہے، خطرناک دشمن ہے، بڑا جن ہے، بڑا شیطان ہے، بہت پرانا ہے، یہاں سے آیا وہاں سے آیا، وہ غیر مسلم ہے۔ اب اس کو کتنا ڈرا ہے تو انہیں اتنا ڈر جاتا، ہاں بابا کو سب معلوم، اتنا ڈرا دے رہے تو انہیں ڈرتے رہتا۔ تو کیا کرنا مول صاحب؟ خالی خالی نہیں جاتا بیٹا، اس کو بہت خرچہ ہوتا۔ اچھا کتنا خرچہ ہوتا مول صاحب؟ کتنا بھی ہوں دے لیکن میرے کو دشمن سے نجات ہونا۔ کیا کرنا؟ 10,000 کا خرچہ ہوتا، ٹھیک ہے 10,000 دے دے تم بابا، لیکن وہ جو بھی تعویذ دینا ہے، نیمبو ناریل دینا ہے، جو بھی پانی میں پڑھ کے دینا ہے وہ دے دو اب، ٹھیک ہے 10,000 روپے بابا کے ہاتھ میں رکھا، لے کے آ کے وہ پانی چھڑک دیا، اس کے بعد کیا ہے نیمبوؤں کو ہٹا کے پھینک دیا، بے فکر ہو گیا۔ لیکن اصل میں اس میں بابا کا اچھا بزنس چلا۔ 10 روپے میں 3 نیمبو آتے تھے، 10 روپے کے 3 نیمبوؤں کو ہٹانے کے لیے 10,000 روپے اس کے لوٹ لیا، بڑے آرام سے اس کا بزنس چل گیا۔ 10,000 نہیں، یہاں تو 20 40 ہزار لے رہے تھے ایک بابا۔ یہاں کے اپنے لوکل لوگوں کے بارے میں سنتا ہوں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ان لوگوں کے پاس جا کے 40 50 ہزار دے دے کے گھر کے بندشاں عملیات کرتے ہوئے نظر آ رہے کہتے انہوں کر دیے ہوں گے، انہوں کر دیے ہوں گے۔ ہمیشہ صرف جب تک انسان جاہل رہتا اس کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے رہتے یہ عامل بابا۔ اس لیے ساس بھی کئی مرتبہ شک میں رہتی، شادی ہوئی جب سے میرا بیٹا بدل گیا، میری بہو کیا رکھ دی کہ تکیے میں، اس کے تکیے میں کچھ تو بھی نکلتا، کئی کو بہو جا کے کب تو بھی ایسے بابا کے پاس جا کے پڑھ کے لے کے آتی، ہاں میرا شوہر میری بات نہیں مان رہا، بابا کیا کرنا؟ بولے تو کچھ بھی نہیں، یہ ایک چھوٹا پلیتا ہے، یہ پلیتا لے کے جا، تکیہ تیرا شوہر کون سے تکیے کے اوپر سر رکھ کے سوتا کہ وہ تکیے میں آرام سے رکھ دے، بس لے کے جا کے وہ پلیتا رکھ دیتی، انہیں سمجھتی میرا شوہر اب میری ہی بات سنتا۔ اب انہیں میری بات نہیں سن رہا بلکہ ساتھ جاتی پھر وہی بابا کے پاس، میرا بیٹا میری بات نہیں سن رہا، انہیں ایک پلیتا لکھ کے دے دیتا، یہ کھانے میں پانی میں ملا کے تیرے بیٹے کو پلا دے، بس اب بیٹا اماں کی بات سن رہا۔ یہ کیا ہے؟ عجیب باتیں، یہ جہالت کی انتہا، جہالت کی حد ہو گئی ہے۔ یہ تعویذوں سے، گنڈوں سے، پلیتوں سے، نیمبوؤں سے، ناریلوں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں، کسی کا فائدہ بھی نہیں، کسی کا نقصان بھی نہیں، یاد رکھو۔